دعوت سخن دینا سید انعام اللہ شاہ بخاری نے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک فی القرآن المجید وفي الفرقان الحميد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء۔ حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زبان میری، حق بات پہ کٹتی ہے تیری، اظہار تو کر دے گا جو ٹپکے گا لہو میرا۔ حضرات، آج میں جس موضوع کو آپ احباب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے توحید و شرک۔ اس دھرتی پہ بسنے والوں نے بڑی ترقی کی ہے، یہ لوگ زمین تو زمین آسماں پر بھی کمندیں ڈالنے لگے ہیں، مگر اپنے بارے میں بھول گئے ہیں کہ ہمیں جس نے پیدا کیا ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے، کہ یہ پیروں فقیروں کو معبود بنانا ہے۔ حضرات، آج آپ کے سامنے ہی ہے کہ دنیا کس قدر گمراہی کا نشانہ بن رہی ہے۔ یہ لوگوں نے بتوں کو معبود بنا لیا ہے تو کوئی پیروں فقیروں کے آگے ماتھے ٹیکے بیٹھا ہے، مگر ان سے پوچھیں کہ آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم قرآن والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم قرآن پڑھنے والے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ تم مسلمان ہی نہیں، تم قرآن کو پڑھنے والے ہی نہیں۔ اگر تم مسلمان ہو تو تم قرآن کو پڑھتے ہی نہیں، اگر تم قرآن کو پڑھتے ہو تو اس کو دل کی نیت کے ساتھ نہیں پڑھتے، اگر تم قرآن کو دل کی نیت کے ساتھ پڑھتے تو اس میں یہ ضرور پڑھتے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، تو پھر در بدر سجدے کیوں؟ ارے عقل کے اندھو، جو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو پھر وہ تمہارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ وجہ ہے کہ دنگا فساد، چوری ڈاکہ بدکاری ظلم ہے، مگر اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا ظلم ہے۔ عربی زبان میں کسی چیز کو اس کی اپنی صحیح جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا ظلم کہلاتا ہے۔ تو آج کا مشرک اللہ کی صفات کو، اللہ کی ذات کو بتوں اور غیروں میں مانتا ہے، یہ سب سے بڑا اور بھاری ظلم ہے۔ میں کہتا ہوں بتوں سے تجھ کو امیدی، خدا سے نو امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدی، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ حضرات، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ حضرات، فرمایا یقیناً شرک ظلم سب سے بڑا ظلم ہے، تو پھر یہ کافر نہ اپنی قدر جانتا ہے نہ اپنے مالک کی قدر جانتا ہے۔ فرمایا ما قدر اللہ حق قدری ہی، اس نے تو اپنے پیغمبر کی قدر نہ جانی، جو دن تو دن راتوں کو بھی جاگ جاگ کر اس کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ اس نے تو توحید کے ان سپاہیوں کی قدر نہ جانی جنہوں نے توحید کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، جنہوں نے توحید کی خاطر اپنے بچوں کو یتیم کروا دیا، جنہوں نے توحید کی خاطر اپنی بیویوں کو بیوہ کروا دیا۔ حضرات، آج سے 1400 سال قبل عرب کے تپتے صحرا میں سخت گرمی کے موسم پہ زخموں سے جسم پر برستے ہوئے کوڑوں کی سنسناہٹ میں صبر و استقامت کا پہاڑ جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں اور ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ حضرات، دہشت گرد اسرائیلی فوجی کے پیچھے بھاگتا ہوا ماں کا لخت جگر
فلسطین کے صحراؤں میں، عراق کے کہساروں میں، کشمیر کی برف پوش چوٹیوں میں مٹھی بھر محافظان اسلام کی الجہاد الجہاد کی صدا کو بلند کرتے ہیں۔ ان صدا کے پیچھے ایک اور صدا، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، ابو جہل کو واصل جہنم کرتے ہوئے دو ننھے مجاہد کٹے ہوئے بازو سے اسلام کا جھنڈا تھامے، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساحل اندلس میں جلتی کشتیاں، لڑکی کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے محمد بن قاسم ہمیں یوں آواز دیتے ہیں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ غزوہ بدر میں 313 فدائیوں کا لشکر 1000 کے مقابلے میں، غزوہ احد میں امام المجاہدین پیغمبر کائنات جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید، تیر و تلوار کے زخموں سے ٹپکتا ہوا لہو، 70 سے زائد شہداء کی لاشیں ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ مگر اس کافر نے تو ان کی ایک ایک سنت کی دھجیاں اڑا دی، اس پیغمبر کے قرآن کو لپاٹ کر تاکچوں میں بند کر دیا اور خود طاغوتوں کے ہاتھوں کھلونا بن گیا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، زمین تو کیا آسمان بھی تیری کچبینی پہ روتا ہے، زمین تو کیا آسمان بھی تیری کچبینی پہ روتا ہے، غضب ہے کہ صدر قرآن کو چلیپا کر دیا تو نے۔ حضرات، دنیا تو انہوں نے لوٹی ہی لوٹی تھی، عزتیں تو انہوں نے لوٹی ہی لوٹی تھی، اب دین بھی لوٹنے کے در پہ ہے، تو اسلام کے شیرو ہوشیار ہو جاؤ، اپنا مقام و وقار پہچانو، کفر و شرک سے فسق و فجور سے ہٹ کر توحید و سنت کو سمجھو۔ اگر تم توحید و سنت کو سمجھنے والے ہو تو تم ہی طائفہ منصورہ ہو، جس کے لیے اللہ کی نصرت کا وعدہ ہے اور برحق ہے اس کا اعلان، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنُونَ۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، حق بات کہنے سے مومن رک نہیں سکتا، حق بات کہنے سے مومن رک نہیں سکتا، کٹ تو سکتی ہے گردن مگر جھک نہیں سکتا، وما توفیقی الا باللہ۔